آج مسلمانوں میں جو پولرائزیشن ہے اور تفریق ہے، جہاں میں دیکھتا ہوں کہ توحید پر سب متفق ہیں، نبوت پہ متفق ہیں، کتاب پر متفق ہیں، قیامت پہ متفق ہیں، جو اصول دین ہیں ان پہ ہمیں اتفاق نظر آتا ہے، عبادتوں میں بھی بہت زیادہ فرق معلوم نہیں ہوتا، تو پھر یہ اتنی زیادہ تفریق جو ہے اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں پہلے تو تھوڑا یہ عرض کر دوں کہ دنیا کے، میں چونکہ تقابل ادیان کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو دنیا کے آپ جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ آسمانی ہوں یا غیر آسمانی ہوں، ان تمام مذاہب کے ماننے والوں میں باہم اختلاف، صرف اختلاف نہیں، اختلاف کثیر موجود ہے، فرقے موجود ہیں، جماعتیں موجود ہیں۔ آپ عیسائیت کو دیکھ لیجئے، عددی لحاظ سے ان کا ایک بڑا فگر ہے دنیا میں، تو آپ ان کے بڑے تو آپ کو دو ان کے جماعتیں یا فرقے ملیں گے، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ، لیکن اگر نیچے آپ آ جائیں تو میری جو ناقص معلومات ہے اس کے مطابق 70 سے زیادہ ان کے فرقے موجود ہیں۔ آپ یہودیت کی طرف آ جائیں تو ان کے واضح تقسیم 4 ان کے بڑے فرقے موجود ہیں۔ آپ اس کے بعد ہندو ازم میں آ جائیں، بدھ مت میں آ جائیں، زرتشت میں آ جائیں، تو آپ کو ایک ایک مذہب، ایک ایک جو ان کا دعویٰ ہے کہ وہ دین ہے، اس کے نیچے ہزاروں بھی تعداد ہے کہ ان کی فرقوں جماعتوں کی آئے گی، اور ان کا جو اختلاف ہے وہ اختلاف اصول میں اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم مسلمان ہیں، جو امت محمدی ہے، ان کے اندر اختلاف بعض چیزوں پر موجود ہے، لیکن جو بنیادی بڑی چیزیں ہیں جن میں توحید ہے، رسالت ہے، کتاب ہے، آخرت ہے اور موت ہے، اور یہ تمام ان چیزوں میں ہم سارے لوگ متفق ہیں۔ اب رہ گیا معاملہ کہ اختلاف بنیادی طور پر جو اختلاف ہے، اگر وہ اختلاف اصول میں کیا جائے تو یہ معیوب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اختلاف فروع میں کیا جائے تو وہ اختلاف علم کے دریچوں کو وا کرتا ہے۔ اگر اختلاف ہی نہ ہو، کسی ایک نے جو بات کی دوسرا آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے، تو یہ جدید تحقیقات کہاں سے ہوں؟ تو یہ فرقے کہاں سے شروع؟ جی میں ادھر آ رہا ہوں۔ کہاں سے شروع؟ بنیادی طور پر جس طرح ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 14ویں صدی کے مولویوں نے یہ کر دی ہے، تو قرآن تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ خود رسول خدا کی مسجد کے اندر 2 قسم کے لوگ تھے، جن کا کلمہ ایک تھا، نماز ایک تھی، وقت ایک تھا، لیکن قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ دھوکہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دھوکے باز ہیں۔ سورۃ المنافقون کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ آتے ہیں کہتے ہیں نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرماتا ہے میں بھی یہ گواہی دیتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے، لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ تو اب یہ جو کہا جا رہا ہے جی کہ جی ان مولویوں نے 14ویں صدی کے شروع کیا، بھائی جان اس طرح سے نہ کیا جائے، اور ان کا حکم بھی قرآن نے بیان کر دیا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، داڑیاں بھی ہیں، پگڑیاں بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے، نبی کی مسجد کے نمازی ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جہنم کے نچلے درجے میں جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اختلاف ہو سکتا ہے یا ہوا ہے، لیکن اس میں جو اختلاف اصول کے اندر کیا جائے وہ معیوب ہے، اور جو اختلاف تشریع کے اندر ہو، کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے ہو، کسی اصل کی شرح کے اندر ہو، وہ اختلاف معیوب نہیں ہے۔ یہ تو گفتگو ہو گئی اختلاف کے حوالے سے، اور یہ کہ منافقین ایک الگ بالکل موضوع ہے۔ یہ فرقے جو ہیں ان کی بنیاد کہاں سے پڑتی ہے؟ یعنی پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی کوئی ایسا کانسیپٹ کہیں موجود تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بجا فرمایا کہ منافقین ہمارے اس موضوع سے الگ معاملہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے اندر کے فرقوں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو دیکھیے، میں اسے اس طرح اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں، حدیث مبارکہ بھی ہے، اختلاف العلماء رحمت۔ اگر ہم تھوڑا سا اپنی شریعت کا مطالعہ کریں کہ یہ شریعت قیامت تک کے لیے ہے، اور اس قیامت تک کے آنے والے مسائل کا نظام قرآن مجید نے کیا رکھا ہے، حدیث میں کیا ہے۔ قرآن مجید نے مسائل کو یا قوانین کو مثالوں کے ضمن میں ذکر کیا ہے، قوانین ذکر نہیں کیا، مثالیں ذکر کی۔ اس کا یہ حکم ہے، اس کے اندر قوانین بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس مثال سے قانون نکال کر اس قانون سے پھر زندگی بھر میں آخر تک شریعت کے مسائل معلوم کرنے کا ایک نظام اللہ نے
رائج کیا، اور اس نظام کو اس لیے رائج کیا تاکہ یہ شریعت قیامت تک زندہ جاوید رہے اور قرآن کے خزینے نکلتے رہیں۔ یہ ایک پورا نظام تھا، اور اس نظام کے لیے لازمی جز تھا کہ اجتہاد ہو، اور اجتہاد کا لازمی جز تھا کہ اختلاف ہو۔ تو اس اختلاف کو رحمت کہا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے سارے پہلوؤں پر، حدیث کے سارے پہلوؤں پر اس اختلاف کے ذریعے عمل ممکن ہوا۔ ٹھیک ہے، کوئی ایک حدیث مبارکہ سے اگر 2 یا 3 پہلو نکلتے ہیں، ایک فقیہ نے ایک پہلو لے لیا، دوسرے فقیہ نے دوسرا پہلو لے لیا، تیسرے فقیہ نے تیسرا پہلو لے لیا، اس حدیث کے تمام پہلوؤں پر عمل بھی ہو گیا اور امت کے لیے کشادگی پیدا ہو گئی۔ یہ تو اس وقت کی نہیں، میں ابھی اس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ بنیاد بنی اختلاف کی، اور ابتدا میں یہ اختلاف صحابہ کے اندر بھی موجود تھا، مگر کہیں نفرت نہیں تھی، اور اس نظام کو اس لیے رائج کیا تاکہ یہ شریعت قیامت تک زندہ جاوید رہے اور قرآن کے خزینے نکلتے رہیں۔ یہ ایک پورا نظام تھا، اور اس نظام کے لیے لازمی جز تھا کہ اجتہاد ہو، اور اجتہاد کا لازمی جز تھا کہ اختلاف ہو۔ تو اس اختلاف کو رحمت کہا گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے سارے پہلوؤں پر، حدیث کے سارے پہلوؤں پر اس اختلاف کے ذریعے عمل ممکن ہوا، اور یہ سارے ایک دوسرے کے شاگرد تھے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے سامنے 2 زانوں بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے والے تھے، اور اختلاف اس لیے کرتے تھے کہ ایک شریعت نے ایک پروسیس سمجھایا ہے آپ کو کہ مثال سے آپ نے قانون نکالنا ہے، پھر قانون کو آپ نے لاگو کرنا ہے آئندہ آنے والے مسائل پر۔ اب اس میں تو ہر آدمی کے سوچ کے مطابق اختلاف تو ہونا ہی تھا نا، کہ اس کو یہ قانون بھی لگتا ہے، وہ قانون بھی لگتا ہے، اس نے وہ لگایا، اس نے یہ لگایا، اختلاف ہو گیا، اسی کو نقطہ نظر کہا جاتا ہے، اسی سے فرقہ بنا۔ اور شریعت میں کبھی یہ نہیں کہا گیا، ہم بھی کبھی یہ نہیں کہتے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آج بھی عزت سے نام لیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی حق پر ہو سکتے ہیں، ہم اسے باطل نہیں کہتے۔ مگر قبلہ یہ تو بات آئی کم از کم 600 سال کے بعد، وہیں سے شروع ہوئی، مگر ایک اس سے پہلے تو مسلمانوں کے درمیان قبلہ نہیں، صحابہ کے درمیان یہ سارے اختلاف نہیں، وہ جنگیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس طرح کے مسائل میں نہیں، ہم چیزوں کو مکس نہ کریں، ہم مسائل کی بات کریں، شریعت کی بات کریں، وہ الگ موضوع ہے۔ ہم اگر امت کے آگے بڑھنے والے اور جو فتنوں کے مسائل آئے اور جو پیدا ہوئے، سازشیں پیدا ہوئی، وہ بالکل الگ موضوع ہے، وہاں یہ مسائل کا اختلاف نہیں تھا، جنگیں ان مسائل کی وجہ سے نہیں ہوئی، ان اختلاف کی وجہ سے نہیں ہوئی، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اب یہاں پہ ہم جب شریعت کی بات کرتے ہیں تو 2 طرح کے اختلاف ہیں جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا۔ اصول کا اگر اختلاف کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہمارے درمیان پیدا ہوئے جنہوں نے اس اختلاف کو اپنی ان کی نیت میں اگر ہم کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی اور انہوں نے اصول میں اختلاف کیا، یا ہمارے درمیان ایسے لوگ پیدا کیے گئے جنہوں نے آ کر کے نئے ایک سوچ کی الگ سے بنیاد رکھی تاکہ مسلمان اپنے مقصد سے بھٹک جائیں، انہوں نے اصول میں اختلاف پیدا کیا۔ وہ فرقے، وہ 72 فرقے ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگ آتے رہیں گے، فرقے بنتے رہیں گے، کلہم فی النار الا وہ ایک جس میں ہم سب شامل ہیں، سب شامل ہیں، جو قرآن و حدیث کو اپنا ماخذ سمجھتے ہیں، قرآن حدیث کو اپنا ماخذ سمجھتے ہیں، اخلاص نیت سے وہاں علم کی جولان سے اپنے مسائل حل کرتے ہیں۔ ہم سب اس ایک فرقے کا حصہ ہیں، اور اس اختلاف، اپنے اختلافات کے باوجود یہ اختلاف رحمت ہے۔ آج کے نوجوان کو یہ سمجھنا چاہیے، اس اختلاف کے بغیر شریعت میں وسعت نہیں ہو سکتی، اس اختلاف کے بغیر قرآن مجید کا خزینہ زندہ اور جاوید نہیں رہ سکتا معاشرے میں، یہ اس کا لازمی حصہ